हुकूमत में आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एजुकेशन सेक्टर को टॉप प्रायोरिटी दी। 2013-2018 के दौरान तालीम का बजट 114% बढ़ाया गया, नए स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया और पुराने स्कूलों में बेसिक फैसिलिटीज़ फराहम की गई। लड़कियों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम और कम्युनिटी स्कूल्स का आगाज़ किया गया, जिससे फीमेल एजुकेशन काफ़ी बढ़ी। हेल्थ सेक्टर में भी नुमाया रिफॉर्म्स लाई गई। इस दौरान सेहत का बजट 200% बढ़ाया गया और सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके जरिए करोड़ों शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस मिली। हुकूमत ने गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए भी अहम इकदाम उठाए। 2013 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया और 2014 में केपी इंफॉर्मेशन कमीशन कायम हुआ, जिसने आवाम को सरकारी मालूमात तक बराह रास्त रसाई दी। इसी तरह राइट टू पब्लिक सर्विस कमीशन भी कायम किया गया, लेकिन इनका कोई खास फायदा अवामी सतह पर नजर नहीं आया। इसके अलावा इकोनॉमिक सेक्टर में पूरे दौरे हुकूमत में एक भी नया इंडस्ट्रियल जोन कायम नहीं किया गया और न ही एक फैक्ट्री लगाई गई, जिससे बेरोजगारी में काफी इजाफा हो गया। बाकी सूबों के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा रहा और दूसरी तरफ अमेरिका उसी तरह कबायली इलाकों में ड्रोन हमले कर रहा था। इमरान खान अमेरिका के खिलाफ सख्त बयानात तो देते थे, लेकिन रोक नहीं पाते। और दूसरी तरफ मियां साहब ने हुकूमत संभालते ही इसके जहन में एक ही बात थी, किसी न किसी तरह मशरफ को लटकाना है। लेकिन इशू ये था, एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती थी कि मशरफ के खिलाफ कोई भी मुकदमा चलाया जाए। लेकिन फिर भी मियां साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाकर परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर कर लिया, जिससे एस्टेब्लिशमेंट और मियां साहब के दरमियान फिर से घमासान शुरू हो गया और यहीं से ताकत की हवाओं का रुख इमरान खान की तरफ हो गया और इमरान खान ने आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का आज़ादी मार्च शुरू हुए 8 घंटे से जायद वक्त गुजर चुका, लेकिन सुनामी की लहरें अभी लाहौर की सड़कों पर ही टहल रही हैं। ज़मान पार्क लाहौर से 16 अगस्त 2014 को मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ। साथ ही साथ ताहिरुल कादरी भी अपने इनकलाबी मार्च लेकर लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ। लॉन्ग मार्च जुल्म और जबर के खात्मे और कानून की बालादस्ती के लिए है और ये लॉन्ग मार्च दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मार्च है। दोनों मार्चेस इस्लामाबाद पहुंचे तो ताहिर कादरी ने कहा, अब हम पार्लियामेंट का मुहासरा करेंगे, और इमरान खान ने कहा, अगर नवाज शरीफ आज शाम तक इस्तीफा नहीं देता तो हम वजीर आजम हाउस तक पहुंच जाएंगे। यूं ये आज़ादी मार्च धरने में बदल गया और 4 महीनों तक जारी रहा। जब हवाओं का रुख मुखालिफ सिमत में हो तो PTI 26 नवंबर 2025 को एक दिन भी इस्लामाबाद रेड जोन में नहीं गुजार सकी। इसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। और फिर 3 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर लीक होता है, जिसमें नवाज शरीफ के तीनों बच्चों हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज का नाम आता है। पनामा लीक सामने आते ही इमरान खान ने इसे फौरन पकड़ लिया, इसे एक बड़े मास मूवमेंट में बदल दिया। कभी भी ना नवाज शरीफ ना इसके बच्चों ने ये तस्लीम किया कि ये फ्लैट इनके थे। इनकी बदकिस्मती, अल्लाह की पकड़ कि पनामा की कंपनीज में इनका नाम आ गया। इमरान खान ने नवाज शरीफ से मनी ट्रेल मांगी, यानी ये कि वो साबित करे कि इनके बच्चों की बैरूनी मुल्क जायदादें लीगली एक्वायर्ड हैं। मियां साहब ये कहते रहे कि ये सब इनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना, लॉकडाउन, अकाउंटेबिलिटी मार्चेस के जरिए सियासी माहौल को मजीद गर्म कर दिया। मुल्क की जुडिशरी पर भी जबरदस्त दबाव आ गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस की समाअत शुरू कर दी और 2017 में नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। किस लिए, क्यों निकाला मनसब से नवाज शरीफ को, क्यों निकाला गया, क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, पूछना चाहता हूँ, क्यों निकाला। मियां साहब फिर से आवाम की तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। मियां साहब मायूस होकर लंदन चले गए। ये फैसला न सिर्फ मियां साहब के लिए एक बड़ा धचका था, बल्कि इसने इमरान खान की पॉलिटिकल मोमेंटम को काफी बढ़ा दिया। यही वो लम्हा था जब एस्टेब्लिशमेंट और PTI एक नुक्ते पर मिल गई। पनामा केस के बाद अगला मरहला 2018 के इलेक्शंस थे और ये वो अहम इलेक्शंस थे जिनसे पहले ही ये वाइब बन चुकी थी कि पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में एक नए पॉलिटिकल फेवरेट का दौर शुरू हो रहा है और तमाम नजरें
उस वक्त के फेवरेट यानी इमरान खान पर जमी हुई थी और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की नाअहली और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मरियम नवाज के कंधों पर आने से पार्टी के अंदर भी एक किस्म की पॉलिटिकल इंसर्टेनिटी पैदा हो गई थी। शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिकॉन्सिलिएशन चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज कोई मुफाहमत नहीं चाहते थे। इधर एस्टेब्लिशमेंट को 2014 के धरने और पनामा के बाद इमरान खान में एक काबिल कबूल मुतबादिल नजर आने लगा था। इमरान खान को न सिर्फ मीडिया पर भरपूर कवरेज मिल रही थी, बल्कि हर दूसरे टीवी चैनल पर सिर्फ एक ही बयान गालिब था, मुल्क को एक करप्शन फ्री लीडरशिप की जरूरत है और वो लीडर है इमरान खान। इंतखाबात से चंद माह पहले मुल्क में एक और डेवलपमेंट हुई। बहुत से इलेक्टेबल्स अपनी जमातों को छोड़कर पीटीआई में शामिल होने लगे। ये इलेक्टेबल्स की माइग्रेशन कोई नॉर्मल सियासी अमल नहीं था। ये बिल्कुल वाज़ेह था कि कहीं न कहीं से इनको सॉफ्ट सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुस्लिम लीग नून को न सिर्फ कैंडिडेट्स की कमी का सामना करना पड़ा, बल्कि कई लीडर्स के खिलाफ अचानक नेब केसेस खुल गए और इलेक्शन से 12 दिन पहले 13 जुलाई को नेब ने मियां साहब को 10 साल कैद की सजा सुना दी। तो मियां साहब की गैरत जाग गई, सीधा लंदन से अपने बेटी मरियम नवाज के साथ पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान लैंड करते ही मियां साहब को अपनी बेटी समेत अरेस्ट कर लिया। मियां साहब ने कहा, मैंने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों अदालतों से भागता फिरूं, गिरफ्तार कर लो मुझे। मियां साहब को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। 5 महीने जेल में गुजारने के बाद मियां साहब का जी मरवत साहब, आप बताएं। प्रोग्राम तो बढ़ गया और मियां साहब एक डील के तहत फिर से लंदन चले गए। खैर, वापस इलेक्शन पर आते हैं। 25 जुलाई 2018 को जनरल इलेक्शन होता है और नताइज आना शुरू होते हैं। नवाज शरीफ पहले ही जेल में थे, मरियम नवाज भी जेल में थी। छोटे मियां तन्हा कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ इमरान खान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पॉलिटिकल मोमेंटम पर खड़े थे। नतीजा वही आया जिसकी फिजा पहले ही बन चुकी थी। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई और इमरान खान 22 साल की स्ट्रगल के बाद वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। इक़्तिदार के दरवाजे तो खुल गए, मगर हकीकत ये थी कि इमरान खान की हुकूमत पहले दिन से ही एक कमजोर पार्लिमानी बुनियाद पर खड़ी थी। इलेक्शन में पीटीआई सबसे बड़ी जमात जरूर बनी, लेकिन सिंपल मेजोरिटी भी नहीं ले सकी थी। हुकूमत बनाने के लिए इनको मुख्तलिफ छोटी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों पर इन्हिसार करना पड़ा, जैसे कि JDA, PMLQ, बाप, MQM। ये सब वो छोटे पिलर्स थे जिन पर पूरा सिस्टम खड़ा था। हुकूमत के पास 176 वोट थे, जबकि मेजोरिटी मार्क 172 था, यानी सिर्फ 4 वोटों की बरतरी। यही कमजोर बुनियाद आगे चलकर पूरे सिस्टम पर असरअंदाज हुई। हुकूमत का हर फैसला, हर कानून और हर पॉलिसी पहले इत्तेहादियों की अप्रूवल से गुजरती थी। काबिने में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, ये सब पॉलिटिकल बार्गेनिंग के बगैर मुमकिन नहीं था। इमरान खान का नैरेटिव तो मजबूत था, लेकिन पार्लियामेंट में इनकी पोजीशन इतनी फर्जाइल थी कि हर छोटी जमात एक मेजर प्लेयर बन गई थी। यूं तब्दीली की इस तहरीक को शुरू दिन से ही डिपेंडेंसी का सामना करना पड़ा और यही वो कमजोर बुनियाद थी जिसने आने वाले पूरे दौर की सिमत तय कर दी। एक तरफ मुल्क भारी कर्जों के तले दबा हुआ था, तो दूसरी तरफ इमरान खान बड़े बड़े वादे करके आए थे और हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी थी। अगर एक इत्तेहादी इधर उधर हो जाए तो हुकूमत का गिरना तय था और इत्तेहादियों ने इस कमजोरी का खूब फायदा उठाया। मुस्लिम लीग खाफ ने पंजाब का वजीर आला या विफाक में डिप्टी वजीर आजम के ओहदे की डिमांड की। इसी तरह बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने बलोचिस्तान में गवर्नरशिप और वफाक में वजारतों की डिमांड की और आगे चलकर इत्तेहादियों की डिमांड में मजीद इजाफा होता गया, जिससे पीटीआई गवर्नमेंट को कानून साजी करने में सख्त मुश्किलात आने लगी। जो भी इस्लाही बिल पास करना होता उसे पहले सेनेट में भेजना पड़ता और सेनेट में पीटीआई की अक्सरियत नहीं थी, जिससे कोई भी जरूरी इस्लाहात करना इमरान खान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। तो इमरान खान ने इत्तेहादियों को खूब सियासी मराद देना शुरू किया। PMLQ को पंजाब में तरक्याती पैकेजेस दिए गए, बाप पार्टी को बलूचिस्तान में गैस और मादनियात के सेक्टर में मराद दी, MQM को कराची पैकेज के नाम पर अरबों रुपए का फंड दिया गया। लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी बातों पर नाराज होते और हुकूमत से अलग होने की धमकी देते थे। तो फिर खान साहब ने इनको मैनेज करने के लिए बाजवा साहब की मदद ली। बाजवा साहब ने इन पर दबाव डालकर लाइन में रखा।
جب عمران خان نے پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تو ملک کی اکانومی ایک سنگین بحران کا شکار تھی۔ پچھلے حکومت پی ایم ایل این اور پی 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 کے دور میں قرضوں کا بوجھ جی ڈی پی کا 72% تک پہنچ چکا تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $19 بلین تھا اور فارن ایکسچینج ریزرو صرف $9 بلین رہ گئے تھے، جو 2 ماہ کی امپورٹس کے لیے بھی ناکافی تھے۔ انفلیشن کی شرح تقریباً 6.5 تھی، لیکن بڑھتے ہوئے تیل کی قیمتوں اور روپے کی قدر میں کمی سے یہ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عمران خان نے انتخابات میں وعدہ کیا تھا کہ وہ تبدیلی لائے گا، 10 ملین نوکریاں، 5 ملین گھر اور کرپشن فری اکانومی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ملک قرضوں تلے دبا ہوا تھا اور آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ خان نے ابتدائی طور پر آئی ایم ایف سے بچنے کی کوشش کی، دوست ممالک سعودی عرب، یو اے ای، چین وغیرہ سے $12 بلین کی امداد حاصل کی، لیکن یہ عارضی ریلیف تھا۔ حکومت کے پہلے ہی سال میں اکانومی کا بحران مزید گہرا ہو گیا، روپے کی قدر 35% کم ہوئی، $1 124 سے $160 تک جا پہنچا، جس سے امپورٹڈ اشیاء مہنگی ہوئی اور انفلیشن 14% تک پہنچ گئی اور چھوٹے کاروبار بند ہونے کے کگار پر آ گئے۔ تو اب عمران خان کے پاس آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو الٹیمیٹلی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ آئی ایم ایف سے $6 بلین کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کیا۔ بدلے میں حکومت نے سخت اصلاحات کیے، جس سے ٹیکس ریونیو میں 40% تک اضافہ ہو گیا، سبسڈیز میں کمی اور پبلک سپینڈنگ کو کم کیا، ایف بی آر کو مضبوط کیا، ٹیکس بیس کو وسیع کیا، جس سے فائنینشیل ایئر 2019-20 میں ایف بی آر نے 3,996 ارب روپے ٹیکس جمع کیے۔ لیکن 2020 میں کرونا وائرس آ گیا، پوری دنیا بند ہو گئی، معیشتیں بیٹھ گئی اور پاکستان بھی اس عالمی بحران سے محفوظ نہ رہ سکا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار رک گئے، برآمدات کم ہو گئی، انڈسٹری کو شدید دھچکا لگا، مگر اس کے باوجود خان صاحب کی حکومت نے معیشت کو سنبھالنے کی کوشش جاری رکھی۔ حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی، یعنی جہاں کیسز زیادہ تھے وہاں پابندی اور جہاں صورتحال بہتر تھی وہاں کاروبار کھول دیے گئے، جس سے بعد میں پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا۔ اسی دوران حکومت نے احساس پروگرام کے تحت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل سپورٹ پیکج دیا۔ 1 کروڑ سے زائد خاندانوں کو براہ راست 12,000 روپے فی خاندان کیش ٹرانسفر کیے گئے۔ لیکن کرونا کی معاشی اثرات اتنے شدید تھے کہ جو رفتار 2019 میں معیشت نے پکڑی تھی وہ اچانک ٹوٹ گئی، ترقی رک گئی، ٹیکس کلیکشن کم ہو گیا اور قرضوں کا بوجھ بڑھنے لگا۔ 2020 کے اینڈ تک پاکستان پر قرضوں کا بوجھ 25,000 ارب روپے سے بڑھ کر 44,000 ارب روپے تک جا پہنچا، جس سے ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا، ملک بحران کی زد میں آ گیا۔ عوامی سطح پر عمران خان پر سخت تنقید ہونے لگی، پی ڈی ایم سڑکوں پر آ گئے، عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور دوسری طرف جب امریکہ طالبان کے ہاتھوں شکست کھا کر افغانستان سے وڈرا کر رہا تھا تو پورے خطے میں سیکیورٹی کنسرنز تیزی سے بڑھنے لگے تھے۔ پاکستان کو خوف تھا کہ اگر طالبان کابل پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو کہیں پاکستان کے اندر دوبارہ دھماکوں اور دہشت گردی کی لہر نہ چل پڑے۔ اس لیے عمران خان چاہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور جیسے ہی طالبان نے کابل کو ٹیک اوور کیا، پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل فیض حمید نے کابل کا دورہ کیا۔ یہ دورہ بیسکلی سیکیورٹی انگیجمنٹ کے لیے تھا تاکہ افغانستان سے پاکستان تک دہشت گردی کا رسک کم کیا جا سکے، لیکن یہ ہائی پروفائل وزٹ امریکہ کو بالکل پسند نہیں آیا اور مغربی میڈیا میں اس پر سخت تنقید شروع ہو گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت ایک بڑی بحث یہ بھی چل رہی تھی کہ امریکہ پاکستان میں ایئر بیسز چاہتا ہے تاکہ طالبان کی نئی حکومت اور داعش خراساں پر نظر رکھی جا سکے۔ امریکہ نے آفیشیلی کبھی یہ بات تسلیم نہیں کی، لیکن میڈیا رپورٹس اور افواہیں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک امریکی نیوز آؤٹ لیٹ نے عمران خان کا انٹرویو کرتے ہوئے یہی سوال پوچھا کہ کیا پاکستان امریکہ کو ایئر بیسز دے گا؟ اس پر عمران خان نے اپنا مشہور جملہ کہا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ You allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not.
اس کے بعد اچانک باجوہ صاحب نے عمران خان کے ساتھ ڈسکس کیے بغیر فیض حمید کو ISI کے سربراہی سے ہٹا کر کور کمانڈر پشاور تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن یہ فیصلہ عمران خان کو پسند نہیں آیا۔ عمران خان نے اسے روک دیا۔ عمران خان چاہتے تھے کہ فیض حمید کچھ مزید وقت ISI کا سربراہ رہے، کیونکہ فیض حمید پہلے سے ہی طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے آ رہے تھے، اس لیے عمران خان اس کو مزید وقت دینا چاہتے تھے تاکہ طالبان کے ساتھ پاکستان کے رابطے اور خطے کی سیکیورٹی کنٹرول میں رہ سکے، اور فیض حمید عمران خان کے انتہائی قریب تھے۔ 2018 کے الیکشن میں فیض حمید نے PTI کی حمایت اور نواز شریف کی نااہلی میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور دونوں کی سوچ سیم تھی، تو باجوہ کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ عمران خان کسی بھی وقت باجوہ کو ہٹا کر فیض حمید کو آرمی چیف لگا سکتا ہے۔ اس لیے باجوہ صاحب نے یہ سٹیپ لیا، جس سے دونوں کے تعلقات میں ایک بڑی دراڑ پڑ گئی۔ بہرحال بعد میں وہی ہوا جو باجوہ صاحب چاہتے تھے۔ فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا اور ISI کا سربراہ ندیم انجم کو مقرر کر لیا۔ اس کے ایک سال بعد یعنی 2022 میں عمران خان نے روس کا دورہ کیا۔ یہ دورہ اچانک نہیں تھا، بلکہ اس کی جڑیں 2015 تک جاتی ہیں، جب نواز شریف کی حکومت نے روس کے ساتھ ایک بڑے گیس پائپ لائن منصوبے کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ کراچی سے پنجاب کے شہر قصور تک نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے تھا۔ 25 سال کی لیز پہ یہ پورا منصوبہ روس کے حوالے کیا گیا تھا، اور 25 سال تک اس سے ہونے والی آمدنی بھی مکمل طور پر روس کو ملنی تھی۔ یہ پروجیکٹ روس کی کمپنی RT گلوبل ریسورسز کے سپرد تھا، لیکن امریکہ نے فوراً اس کمپنی پر سینکشن لگا دیا، جس کی وجہ سے پروجیکٹ رک گیا۔ بعد میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو اس نے اس پروجیکٹ میں ترمیم کی، پروجیکٹ کا نام بدل کر پاکستان گیس پائپ لائن رکھ دیا، اور شیئرنگ فارمولا بھی تبدیل کر کے پاکستان کے حصے کو 74% اور روس کے حصے کو 26% کر دیا۔ اسی حساب سے فائنینسنگ کا بوجھ بھی 74% پاکستان اور 26% روس کر دیا۔ تو عمران خان اسی منصوبے کو فائنلائز کرنے کے لیے رشیا گئے تھے، لیکن اسی دوران رشیا اور یوکرین جنگ کے دہانے پر تھے۔ امریکہ اور یورپ یوکرین کو بیک کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسے موقع پر پاکستان کا وزیر اعظم رشیا کا دورہ کرے۔ دورے سے چند روز قبل امریکن نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایڈوائزر جیک سلوان کی معید یوسف کو کال آئی کہ کیا آپ کا وزیر اعظم رشیا جانے والا ہے؟ تو معید یوسف نے کہا ہاں بالکل۔ تو اس نے کہا رشیا یوکرین پر حملہ کرنے والا ہے، لہٰذا آپ کو یہ دورہ منسوخ کرنا چاہیے۔ معید یوسف نے یہی بات عمران خان کو بتائی، تو عمران خان نے اس معاملے پر باجوہ سے مشورہ کیا کہ کیا کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ موجود ہے رشیا یوکرین پر اٹیک کرنے والا ہے؟ تو باجوہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ دورہ مکمل کریں۔ جیسے ہی عمران خان رشیا پہنچے تو اسی رات رشیا نے یوکرین پر اٹیک کر دیا، اور ویسٹرن میڈیا پر عمران خان پر سخت تنقید ہونی شروع ہو گئی۔ اور ادھر پاکستان میں 22 مغربی ملکوں کے سفیروں نے مل کر عمران خان کو ایک مشترکہ خط لکھا کہ آپ اقوام متحدہ میں روس کے خلاف ووٹ دیں اور روس کی مذمت کریں۔ عمران خان نے جواب میں اپنا ایک اور مشہور جملہ کہا، کیا ہم تمہارے غلام ہیں؟ اس کے بعد پاکستان پر مزید دباؤ بڑھایا گیا، لیکن عمران خان اپنے موقف پر قائم رہے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ پاکستان نیوٹرل رہے گا، کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا۔ خان صاحب امریکہ کے حق میں روس کے خلاف کوئی بھی بیان دینے کو تیار نہیں تھے، لیکن باجوہ صاحب نے عمران خان کی پالیسی کی اگینسٹ جا کر رشیا کی مذمت کر ڈالی۔ Its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. جس سے دونوں کے راستے مکمل طور پر الگ ہو گئے اور دونوں نے ایک دوسرے پہ بندوق تان لی۔ اب دونوں ایک دوسرے کو ہٹانے کا سوچ رہے تھے، لیکن باجوہ صاحب نے پہلے فائر کر دیا۔ باجوہ صاحب کو یہ ریلائز ہو گیا کہ یہ دوسرے پرائم منسٹر کی طرح نہیں ہے، اسے کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، لہٰذا اس کو جلد ہٹانا ہی بہتر ہوئے۔ تو باجوہ صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک کا PDM کو اشارہ دیا۔ PDM کو اشارہ ملتے ہی عمران خان کے اتحادی ایک ایک کر کے PDM کے ساتھ مل گئے، اور یوں 10 اپریل 2022 کی رات آ گئی۔ یہ وہ رات تھی جب کروڑوں پاکستانی ٹی وی اسکرینوں پر آنکھیں جمائے بیٹھے تھے، دل دھڑک رہے تھے، سانسیں رکی ہوئی تھی، اور اسپیکر اعلان کرتا ہے The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. اس اعلان کے ساتھ ہی پاکستان ایک گہرے سیاسی بحران میں داخل ہو گیا۔ اگلی ہی صبح ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔
یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کسی حکومت کو ہٹائے جانے پر اتنے بڑے پبلک پروٹیسٹ ہوئے۔ اس سے پہلے کسی بھی وزیر اعظم کی برطرفی پر عوام کا ایسا رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ اس صورتحال سے کچھ دن پہلے عمران خان نے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے ایک لیٹر لہرایا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت گرانے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے۔ انہوں نے اسی بیانیہ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ نعرہ عام کر دیا، امپورٹڈ حکومت نامنظور، جو دیکھتے دیکھتے پورے ملک میں گونجنے لگا۔ تک پبلک لیول پر ثابت نہیں ہو سکا۔ بعد میں عمران خان نے فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ اب امریکہ پر الزام تراشی نہیں کریں گے، اور اگر وہ دوبارہ منتخب ہوئے تو واشنگٹن کے ساتھ ریسپیکٹیبل ریلیشن قائم کرنا چاہیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف جو بھی سر اٹھاتا ہے امریکہ اسے نہیں چھوڑتا، اور یہ فیکٹ ہے۔ عمران خان ہمیشہ سے امریکہ کی پالیسی کے اگینسٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف جیسے ہی پی ڈی ایم حکومت میں آئی اور شہباز شریف نے اقتدار سنبھالا، یک دم مہنگائی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر جا پہنچا۔ لیکن یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا تھا۔ اصل میں جب عمران خان کو اندازہ ہوا کہ ان کی حکومت گرنے والی ہے تو انہوں نے جاتے جاتے پی ڈی ایم کے لیے ایک پولیٹیکل مائن بچھا دی تھی۔ یہ مائن کوئی عام مائن نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا اکونومک جال تھا جو بظاہر تو عوام کے فائدے کے لیے سبسڈی کی شکل میں رکھا گیا، لیکن اس کا دھماکہ آنے والی حکومت کے قدموں میں ہونا تھا۔ عمران خان نے جاتے جاتے بجلی اور پیٹرول پر بھاری سبسڈی دے کر آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا معاہدہ توڑ دیا، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام فوراً سسپینڈ ہو گیا۔ جب پی ڈی ایم حکومت آئی تو وہ اس جال میں پوری طرح پھنس گئی۔ اگر وہ سبسڈی ختم کرتے تو مہنگائی میں اضافہ ہونا تھا، اور وہ پہلے مہنگائی مقاؤ مارچز کرتے تھے۔ اگر سبسڈی برقرار رکھتے تو آئی ایم ایف سے ڈالرز نہیں ملنے تھے۔ کریں تو کریں کیا؟ بالآخر انہوں نے سبسڈیز ختم کر دی، اور جیسے ہی سبسڈی ہٹی مہنگائی نے ایسا دھماکہ کیا کہ عوام کی چیخیں نکل گئی۔ پیٹرول 150 سے 270 روپے تک جا پہنچا، جس سے ملک میں مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آیا جس نے عوام کی کمر توڑ دی۔ اور عمران خان نے اسی مہنگائی کو بطور پولیٹیکل ویپن استعمال کیا اور بھرپور انداز میں سڑکوں پر نکل آئے، جس سے عمران خان کی مقبولیت کا گراف اوپر جانے لگا۔ تو عمران خان نے آزادی مارچ کا اعلان کر دیا، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ مطالبہ یہ تھا کہ فوراً الیکشن کرایا جائے۔ یہ مارچ اسلام آباد پہنچا اور 2 دن تک اسلام آباد میں ٹھہرا، لیکن اس مارچ کے خلاف حکومت نے سخت کریک ڈاؤن کیا۔ 400 سے زائد ورکرز کے ساتھ متعدد لیڈرز بھی گرفتار ہوئے، اور یہی سے تصادم کا آغاز شروع ہوا۔ اس کے بعد عمران خان نے 6 دنوں کے اندر الیکشن کرانے کا الٹیمیٹم دے کر مارچ کو ختم کر دیا، لیکن حکومت نے کہا ہم اپنی مدت پورے کر کے الیکشن کرائیں گے، اس سے پہلے کسی صورت الیکشن نہیں ہوگا۔ تو عمران خان خاموش نہ بیٹھے، نیا پلان بنایا۔ اب کی بار نام رکھا حقیقی آزادی مارچ۔ 28 اکتوبر 2022 کو لاہور کے لبرٹی چوک سے دوسرا تاریخی لانگ مارچ شروع ہوا۔ اس بار کہا گیا کہ جب تک الیکشن کی تاریخ نہ ملے اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے۔ قافلہ پنجاب بھر سے گزرتا ہوا آہستہ آہستہ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد میں کنٹینر پر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ 3 گولیاں عمران خان کی ٹانگ میں لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ عمران خان نے اس حملے کا الزام شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ایک سینئر فوجی افسر پر عائد کر دیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا چاہا، لیکن وہ ایف آئی آر آج تک درج نہیں ہو سکی۔ ڈی جی ایس پی آر نے فوراً خان کے الزامات کو بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا، لیکن پھر بھی الیکشن کی کوئی ڈیٹ نہ مل سکی۔ تو عمران خان نے اپنا تیسرا کارڈ استعمال کیا، حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے خیبر پختونخوا اور پنجاب دونوں صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کر ڈالی، جو بعد میں عمران خان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے 3 مہینوں کے اندر الیکشن کرانے کا حکم دیا، تو عمران خان کو لگا کہ اب الیکشن ہوں گے اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن عمران خان کو کیا پتا تھا آگے چل کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خیر، اس حملے کے بعد عمران خان کی مقبولیت کا گراف محض اوپر نہیں گیا، بلکہ ایک راکٹ کی طرح آسمان کو چھونے لگا۔ عوامی ہمدردی اور سیاسی شہید کا بیانیہ اس تیزی سے پھیلا کہ ان کی عوامی حمایت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک عوامی لیڈر اسٹیبلشمنٹ کو اوور شیڈو کرنے لگا، اور تاریخ میں پہلی بار ایک لیڈر
طاقت سے 75 سالہ نظام الدین کی ستون کو ہلانے لگا، جسے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لیے چیلنج سمجھا اور عمران خان کے ارد گرد گہرا تنگ کرنا شروع کر دیا، اور خان نے بھی اپنی بندوق کی نالی مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ پر تان لی۔ اب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ آمنے سامنے آ گئے۔ ایک دن جب عمران خان القادر ٹرسٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے آئے تو رینجرز نے عدالت کے احاطے سے عمران خان کو اریسٹ کر لیا۔ اس کے چند گھنٹوں کے اندر ہی یعنی 9 مئی کے شام اور رات پورے پاکستان میں مظاہرے پھوٹ پڑے، لیکن یہ مظاہرے صرف نعرہ بازی تک محدود نہ رہے۔ درجنوں گاڑیاں جلائی گئی، پولیس تھانوں پر حملے ہوئے، فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے اور مختلف سرکاری عمارتوں پر سنگین توڑ پھوڑ کی گئی۔ حکومت کا رد عمل بھی سخت آیا، فوج طلب کی گئی، بڑے شہروں میں موبائل سروس بند کر دیا گیا، سیکشن 144 نافذ ہوا اور ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ جیسے ہی یہ ٹکراؤ کھل کر سامنے آیا، ملک کی سیاست ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی۔ اسٹیبلشمنٹ نے پہلی بار کسی سیاسی لیڈر کو محض مخالف نہیں بلکہ براہ راست خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ جواب میں ریاست نے پورے زور کے ساتھ کارروائی کا آغاز کیا۔ نیب کے کیسز، پولیس آپریشن، میڈیا بلیک آؤٹ اور پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی مسلسل گرفتاریاں، عمران خان کے ارد گرد موجود طاقتور چہرے ایک ایک کر کے توڑے گئے۔ پارٹی کی کمر توڑنے کی کوشش تیز ہو گئی اور ملکی سیاست میں ایک غیر اعلانیہ جنگ شروع ہو گئی۔ عمران خان نے بھی پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ مزید سخت کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کو کھل کر چیلنج کرنے لگا اور عوام کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ وہ ریاستی جبر کے سامنے ایک اکیلا سپر ہیرو بن کر کھڑا ہے۔ آج بھی 9 مئی ایک ایسا دن ہے کہ جس پر ملک 2 حصوں میں تقسیم بھی ہے اور پریشان بھی۔ جیسے جیسے کشیدگی بڑھتی گئی، عمران خان کے لیے سیاسی میدان نہیں بلکہ قانونی محاذ اصل جنگ بن گیا۔ ریاستی کارروائیوں کے اگلے مرحلے میں عمران خان کو ایک کے بعد ایک مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کے خلاف FIRs کی ڈبل سینچری مکمل ہو گئی۔ اور آخر کار وہ لمحہ بھی آیا جب عمران خان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ یوں پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر جو کبھی جلسوں میں لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر لیتا تھا، آہنی سلاخوں کے پیچھے ایک تنہا قیدی بن کر رہ گیا۔ پارٹی کی قیادت بکھر گئی۔ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے 220 ٹاپ آفیشلز پی ٹی آئی چھوڑ گئے، انتخابی نشان بیٹ بھی چھین لیا گیا، پارٹی مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگا دی گئی اور پھر جنرل الیکشن کا اعلان کر دیا گیا۔ 8 فروری 2024 کو پولنگ شروع ہوتے ہی عین اسی وقت ملک بھر میں موبائل، انٹرنیٹ اور فون سروس مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ شام 7 بجے کے بعد ریزلٹ آنا شروع ہوئے۔ مختلف چینلز پر پی ٹی آئی کی حمایتی یافتہ امیدوار قومی اسمبلی میں 150 سے 180 کے قریب نشستیں جیتنے کی باتیں ہونے لگی۔ ہر جگہ سے پی ٹی آئی پہلی پوزیشن پر تھی، لیکن رات 3 بجے کے بعد ایک دم خاموشی چھا گئی۔ نتائج کا سلسلہ ایک دم رک گیا، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ بند ہو گئی اور اگلے 2 دن تک مکمل سناٹا رہا۔ 2 دن کے بعد یعنی 11 فروری کو الیکشن کمیشن نے حتمی اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کی حمایتی یافتہ آزاد امیدوار 93 نشستیں، مسلم لیگ نون 75 نشستیں، پیپلز پارٹی 54 نشستیں، یعنی رات بھر جو پارٹی 180 کے قریب نشستیں جیت رہی تھی، 2 دن بعد اس کی نشستیں 93 پر آ گئی اور عمران خان کا دوبارہ وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اب 3 سال ہو گئے عمران خان جیل میں ہے، بٹ وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ پر پورے قوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک سٹنگ آرمی چیف کو جیل میں بیٹھ کر ذہنی مریض کہہ رہا ہے اور نظام الدین کو للکار رہے ہیں، لیکن عمران خان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستانی عوام ہے۔ اب ایک طرف پورا نظام ہے اور دوسری طرف عمران خان اکیلا۔ ہمیشہ سے ہار نہ ماننے والا کپتان آج بھی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا، میرے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ اب 73 سالہ کپتان شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری جنگ لڑنے کے لیے میدان میں کھڑے ہیں، لیکن قوم بیٹھ گئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان جیت پائے گا یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔